السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس آسیہ امان۔ میں ہوں آپ کی SST کی ٹیچر مس آسیہ امان۔ تو جناب، ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر نمبر 1۔ یہ ہے آپ کی گریڈ 7 کی SST کی بک، اور ہم یہ پڑھ رہے تھے جیوگرافی چیپٹر نمبر 1، جیوگرافی آف دا مسلم ورلڈ۔ جیوگرافی کی ڈیفینیشن یا اس کے بارے میں نے آپ کو اس کا انٹروڈکشن دے دیا تھا۔ مسلم ورلڈ کیا ہوتی ہے اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر اس کا جو مسلم ورلڈ کا فرسٹ پیراگراف ہے، یہاں سے ہم نے 5 آبجیکٹیوز بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 کنٹریز کے نام لکھیں جو مسلم کنٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ جناب ہم نے پڑھا تھا کہ جو 4 مین ریلیجنس ہیں اس دنیا کے، ان کا کیا ریشو ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے اس گراف کو ڈرا کرنا ہے اپنی اپنی نوٹ بکس پہ، اور گراف موسٹلی بچوں نے غلط بنایا تھا۔ کیا غلطی آپ لوگوں نے کی تھی کہ دیکھیں، یہ جو 10 آ رہا ہے نا، یہ جو یہاں پہ جو لائن ہے 10 20 30 40، ٹھیک ہے۔ اب 10 کے نیچے 6% آئے گا نا، 10 سے نیچے 6 ہے نا، بچوں نے 10 سے اوپر 6% کر کے بنایا ہوا ہے۔ بدھسٹ کو جو ہے شو کیا ہے 10 سے اوپر کیا ہے اور 6% لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جسٹ بارز نہیں بنانے، جسٹ لائنز نہیں لگانی، آپ نے اس گراف کو بالکل پراپر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اب یہ دوبارہ میں نے دیا تھا ہوم ورک، آپ نے بنانا ہے۔ مجھے ابھی تک کسی بچے کا پچھلا ہوم ورک نہیں ملا۔ آپ لوگ سیریس ہو جائیں، مجھے ہوم ورک اپنا سینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سیکنڈ ہیڈنگ، سب ہیڈنگ پڑھے تھے فزیکل فیچرز کی۔ تو فزیکل فیچرز میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو پہاڑی سلسلے ہیں مسلم ورلڈ کے، وہ کون کون سے ہیں، جس طرح اطلس کا پہاڑی سلسلہ ہے نارتھ افریقہ میں، ایتھوپیا میں، یمن میں، ساؤدرن اینڈ آف سعودی عربیہ، ایسٹرن ٹرکی میں، ٹھیک ہے، اور بہت کچھ حصہ اس کا ایران میں بھی ہے۔ ایٹلس رینجز، ٹھیک ہے۔ ایٹلس رینج کیا ہے؟ کوہ اطلس کی پہاڑیاں، ٹھیک ہے۔ پڑھا کوہ اطلس کی پہاڑیاں اور اس طرح کی آپ نے سٹوریز تو پڑھی ہوں گی نا؟ نہیں پڑھی؟ چلیں ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں تو بہت اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں اردو میں، اچھی اچھی کہانیاں میں نے تو پڑھی اپنے بچپن میں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تو یہ ایٹلس رینج جو ہے نا، یہ افریقہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ افریقہ میں ہے، ایتھوپیا، یمن، سعودی عربیہ، ٹرکی اینڈ ایران، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے اس رینج کے بارے میں پڑھا تھا۔ پھر دوسرا ہم نے ہائیسٹ جو ریجن ہے پڑھا تھا، کس رینج کا پڑھا تھا؟ ہندو کش اور کاراکورم کا، جو کہ پاکستان اور افغانستان میں ہے، صحیح۔ تو یہ 2 پہاڑی سلسلے ہیں، ایٹلس رینج اینڈ ہندو کش اینڈ کاراکورم، ٹھیک ہے، یہ مسلم ورلڈ میں آتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے پڑھے تھے ڈیزرٹس، تھوڑے سے پڑھ لیے تھے کہ دوسرا جو نقشہ ہے اس میں ڈیزرٹس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو ڈیزرٹس کہاں کہاں ہیں مسلم ورلڈ میں؟ ملائیشیا، انڈونیشیا کے کچھ حصوں کے علاوہ افریقہ میں ہیں، اور یہاں پہ بہت کم گروتھ ہوتی ہے نباتات کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ ڈیزرٹس کی ٹائپ بھی ہم نے پڑھ لی تھی کہ ہاٹ ڈیزرٹ، ٹیمپریٹ ڈیزرٹ، سیمی ڈیزرٹ اینڈ اسکرب ڈیزرٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم پڑھیں گے اپنا پیج 3 پہ بھی ہمارا یہ فزیکل فیچرز کے بارے میں 2 پیراگرافس ہیں، ان کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ اور اس میں اچھا، تو فزیکل فیچر کا جو فرسٹ پیراگراف تھا جو پیج 2 پہ تھا، میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا، یہاں سے آپ نے ووکیبلری ڈھونڈ کے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں بچوں نے لکھی ہے کہ نہیں، مجھے صرف ایک ہی بچے نے ابھی تک چیک کروایا ہے ہوم ورک، مدثر ہے شاید، وہ مدثر نواز۔ تو باقی بچے کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ جاگ جائیں اور مجھے ہوم ورک کمپلیٹ کر کے سینڈ کریں، اردو کا بھی SST کا بھی۔ تو جناب ہم SST میں آج پڑھیں گے پیج 3۔ ان دیز ڈیزرٹس ایریاز apart from a few oases, little or nothing grows except very tough plants which can survive in such harsh conditions. ہم نے پچھلے پیج پہ پڑھا تھا کہ بہت سے علاقے جو ہیں ڈیزرٹس ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ٹیمپریٹ ڈیزرٹس ہیں، کچھ سیمی ڈیزرٹس ہیں، اور کچھ نارمل ڈیزرٹس ہیں، کچھ اسکرب ڈیزرٹس ہیں، ٹھیک ہے، جہاں جھاڑیاں واڑیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صحرائی علاقے ہیں نا جن کا آپ نے پڑھا ہے ابھی، تو صرف کچھ ایسے ہیں جو اوسیز ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گرینری والے علاقے ہیں، یا نخلستان کا مطلب پتہ ہے، یعنی کہ جہاں پہ گروتھ ہوتی ہے، جو تھوڑا وادی، گرین وادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گرین ویلی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ کو چھوڑ کے باقی کیا ہیں، صحرا جو ہیں وہ لٹل اور نتھنگ گروز، وہ بالکل بہت کم وہاں پہ گرو ہوتی ہے، یا بالکل بھی نہیں ہوتی۔ کیا گرو ہوتی ہے؟ نباتات کی، ٹھیک ہے۔
ایکسیپٹ ویری ٹف پلانٹس وچ کین سروائیو ان سچ ہارش. بس کچھ پودے ہوتے ہیں جو وہاں پہ گرو کرتے ہیں اور وہ پودے بہت ٹف ہوتے ہیں جو اس میں ایسے ماحول میں سروائیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں جو یہ پودے بھی جو اگتے ہیں نا تو یہ دیز کین پرووائڈ فوڈ اونلی فار دا ہارڈیسٹ شیپ اینڈ گوٹس usually kept by nomadic or semi-nomadic people who wander with their flocks and herds in search of pasture. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو صحرا میں تھوڑی بہت جو نباتات ہوتی ہیں جو تھوڑے بہت پلانٹس ہوتے ہیں وہ اتنے کم ہوتے ہیں, ان کی گروتھ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ بہت مشکل سے جا کے جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جانوروں کے ریوڑ کو, شیپس کے جو ریوڑ ہوتے ہیں, بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں, انہیں لے کے ادھر سے ادھر جو جاتے ہیں, پھرتے ہیں, گھومتے ہیں جانوروں کے خوراک کی تلاش میں, تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی جو شیپس ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل سے وہ پورا ہوتا ہے, نہیں بہت کم گروتھ ہوتی ہے پلانٹس کی جو صحرائی علاقے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں there are however considerable areas of tropical rainforest in parts of Central Africa and Southeast Asia. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے سیکنڈ پیراگراف شروع کیا, there are however, ٹھیک ہے, considerable areas of tropical rainforest in parts of Central Africa and South Asia, East Asia. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ تاہم کچھ علاقے ہیں جو ٹراپیکل رین فارسٹ ایریا میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں, جس میں کون کون سے حصے آتے ہیں, جس میں سینٹرل افریقہ کے کچھ پارٹس آ جاتے ہیں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کچھ پارٹس آ جاتے ہیں. ٹراپیکل رین فارسٹ کیا ہے؟ ٹراپیکل رین فارسٹ جنگل کو بھی کہتے ہیں. ٹراپیکل رین فارسٹ ایسا گرین ایریا یا ایسا سرسبز علاقہ جہاں ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے اور جب بڑے بڑے گھنے گھنے اونچے اونچے جنگل ہوتے ہیں اور یہ سال ہر سال ایور گرین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ چاہے سردی ہے, گرمی ہے, خزاں ہے, بہار ہے, یہاں پہ ہر وقت جو ہے گرینری ہوتی ہے. یہاں پہ پتے جو ان کے ہوتے ہیں وہ گروتھ کرتے ہیں اور بارش بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کو عام یعنی کہ دوسرا نام ان کو جنگل کا دیا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹراپیکل رین فارسٹ ایریاز ہیں تو وہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں؟ سینٹرل افریقہ میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, اور جو کیا پروڈیوس کرتے ہیں ہیوج اماؤنٹ آف ٹمبر اینڈ ٹراپیکل فارسٹ پروڈکٹس, جو کہ بہت بڑا اماؤنٹ ٹمبر ہمیں لکڑی کا دیتے ہیں. وہاں سے ہمیں بہت زیادہ لکڑی ان درختوں سے, ان جنگلات سے ملتی ہے, اور ٹراپیکل فارسٹ پروڈکٹس بھی ملتی ہیں, یعنی کہ ہمیں بعض پروڈکٹس بھی ملتی ہیں جس طرح ربڑ وغیرہ, اور کچھ وہاں کے ٹراپیکل فروٹس جو وہاں کے مخصوص ٹراپیکل فروٹس ہوتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں. ان ادر کنٹریز, باقی دوسرے ممالک میں, گڈ فارم کراپس آر پروڈیوسڈ ان دا ویلیز آف دا گریٹ ریورز. اب کہیں جو باقی دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ جو کاشتکاری ہے بہت اچھی ہوتی ہے, اور وہاں پہ جو ویلیز کے علاقے ہیں نا, جو دریاؤں کے قریب, گریٹ ریورز لکھا ہوا ہے, یا جو بڑے بڑے دریا ہیں ان کے قریب کے جو علاقے ہیں, جو وادیاں ہیں, وہاں پہ کاشتکاری بہت اچھی ہوتی ہے. اب وہ کون کون سے دریا کے علاقے ہیں؟ دی نائل, ٹیگرس, نائل کہتے ہیں دریائے نیل کو, ٹیگرس کہتے ہیں دریائے دجلہ کو, یوفریٹس کہتے ہیں دریائے فرات کو, اینڈ انڈس کہتے ہیں دریائے سندھ کو, اینڈ ان ادر پلیسز بائی اریگیشن, اور باقی جگہوں پہ اریگیشن کے ذریعے یعنی کہ آبپاشی کا جو نظام ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ ہوتی ہے کیا کراپس یعنی کہ فارمنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے پرسنلی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ابھی میں نے جو یہ 2 پیراگراف بھی آپ کو مزید پڑھائے ہیں, فزیکل فیچرز, ہمارا یہاں پہ پورا جو ہے چیپٹر ختم ہو گیا ہے. اب اس کے بھی آپ نے ووکیبلری ڈھونڈ کے لکھنی ہے, اور اگر آپ ورڈز میننگ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک الگ سے پیج پہ ورڈز میننگ بھی لکھ سکتے ہیں. اور جو ٹرم جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کے ٹراپیکل رین فارسٹ کیا ہوتے ہیں, ڈیزرٹ ایریاز کیا ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی. اور یہاں پہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.